اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب آئی ایم شیور کہ آخری دو سیشنز خود جب آپ نے سنے ہوں گے تو آپ کو اس کی امپورٹنس کا احساس ہوا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں کس طرح شیطان نے ان کو فریب دیا۔ البتہ ہم نے یہ ڈسکس نہیں کیا کہ کس طرح شیطان نے ان کو فریب دیا ہے یا کس طرح شیطان نے ان کے وجود میں انفلٹریٹ کیا ہے، نفوذ کیا ہے۔ ہم نے ابھی تک اس کی بات نہیں کی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں کل بات کریں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے اس درخت ممنوعہ سے تناول کیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا۔ آج اسی ٹاپک کو ہم مزید الیبوریٹ کریں گے، لیکن دوبارہ اس ٹائم لائن آف ایونٹس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور ایک اوور ویو اس قصے کے بارے میں ایک اوور ویو ہم دوبارہ پیدا کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں پر ہیں، اس قصے میں کہاں پر ہیں اور انسان اپنی خلقت کا کون سا مرحلہ یہاں پر طے کر رہا ہے، ہم کہاں کس مرحلے میں پہنچے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم قصہ حضرت آدم علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کے قصے کو ڈیوائیڈ کریں مختلف کیٹیگریز میں، ایونٹس کے اعتبار سے جو مختلف واقعات پیش آئے از ابتدائی خلقت سے لے کر زمین میں آنے تک، تو یہ نام اور یہ فہرست بن سکتی ہے۔ ایک سب سے پہلے خلقت آدم علیہ السلام، یہ سب سے پہلا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد تعلیم اسما، حضرت آدم علیہ السلام کو وعلم آدم الاسماء کلہا، ٹھیک ہے کہ خداوند متعال نے تعلیم اسما دی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اس کے بعد ملائکہ نے سجدہ کیا خدا کے حکم کے بعد، اور اس کے بعد تمرد شیطان پیش آیا، یعنی شیطان نے انکار کیا سجدے سے، اور پھر خطاب آیا شیطان کو حبوط کا کہ تم میری بارگاہ سے نکل جاؤ، اور پھر خداوند نے فرمایا کہ انک رجیم، تو رجیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم لاسٹ یہی پہنچے تھے لاسٹ سیشن میں، آئی تھنک سو، کہ خداوند نے خطاب کیا اور حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ جائیں بہشت میں ساکن ہو جائیں، رہائش اختیار کریں وہاں پر۔ اور اس کے بعد شجرہ ممنوعہ سے حضرت آدم نے تناول کیا شیطان کے وسوسے کے نتیجے میں، اور اس کے بعد خطاب آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو حبوط کا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا حبوط شیطان، یعنی شیطان کو پہلے حبوط کا خطاب آیا تھا، اور اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو حبوط کا خطاب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں وی ول ٹاک اباؤٹ دس لیٹر آن۔ اور حبوط آدم یعنی کیا؟ یعنی تم میری بارگاہ سے نکل جاؤ اور زمین پہ چلے جاؤ، اور وہاں پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی شروع ہو جاتی ہے زمین میں۔ اب فی الحال اپنے آپ کو اب ہولڈ آن کر کے رکھیں کہ حبوط شیطان آیا، یعنی حبوط شیطان اور حبوط آدم میں کوئی فرق نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ یعنی اگر خداوند متعال حضرت آدم علیہ السلام کو حبوط کا خطاب کر رہا ہے تو یہ ڈفرینٹ ہے فرام حبوط شیطان، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ ہم یہاں پہنچے تھے کہ چونکہ کل میں نے، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، دو باتیں کی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے یہ میں نے آپ کے سامنے یہ ٹائم لائن آف ایونٹس دوبارہ ایک ریویو کیا ہے اور ایک اوور ویو پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ وہ بات یہ تھی کہ میں نے کل کہا تھا کہ جنت میں آنے سے پہلے خلقت کے تمام مراحل طے ہو چکے تھے، یہ میں نے کل کہا تھا اگر آپ نے نوٹ کیا ہو۔ لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے،
وہ پوائنٹ یہ کہ خلقت کے تمام مراحل جنت میں آنے سے طے ہوئے ہیں، لیکن کون سے مراحل خلقت کے طے ہوئے ہیں؟ تمام کے تمام وہ پارٹ 1 آف دا خلقت طے ہوئے ہیں. یعنی اگر ہم ان تمام مراحل خلقت کو دیکھیں، میں کیوں مراحل خلقت کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ سب خلقت آدم، تعلیم اسماء، سجدہ ملائکہ، تمردد شیطان، حبوط شیطان، جنت میں آنا، شجرہ ممنوعہ سے تناول کرنا، حبوط آدم اور زمین میں زندگی شروع کرنا، یہ سب خلقت کا حصہ ہے. یعنی زمین میں آنے تک حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسان کامل کی خلقت کا پروسیس جاری ہے. ٹھیک ہے، اس پروسیس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، ایک جنت میں آنے سے پہلے اور ایک جنت میں آنے کے بعد. جنت میں آنے سے پہلے کیا پروسیس طے ہوا؟ حضرت آدم کی خلقت ہوئی، باڈی فارم ہوئی، روح فارم ہوئی. اس کے بعد تعلیم اسماء، سجدہ ملائکہ، شیطان کا انکار کرنا، ٹھیک ہے، اور حبوط شیطان. حبوط شیطان بھی خلقت آدم کا ایک مرحلہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ غور کریں میں نے یہ بات کی تھی، صحیح ہے، کہ جب شیطان نے انکار کیا تھا اور حبوط شیطان ہوا تو یہاں پر 2 راستے وجود میں آئے تھے. کون سا پہلے، کون سا راستہ موجود میں، کون سا راستہ آلریڈی فارم ہوا تھا ان تمام واقعات سے پہلے، خلقت آدم سے پہلے؟ خط ہدایت، ہدایت کا راستہ، کمال کی جانب راستہ پہلے بھی موجود تھا، لیکن شیطان کے انکار کرنے کے بعد اب ہدایت کے راستے کے ساتھ ساتھ گمراہی اور ضلالت کا راستہ بھی اب وجود میں آ جاتا ہے. اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور انسان کے وجود میں حب اور بغض دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، برائیوں کی نسبت بغض اور اچھائیوں کی طرف حب اور محبت. اچھا، یہ پارٹ 1 تھا. اب جنت میں آنے کے بعد جب خطاب ہوا کہ اب جاؤ اسکن، ساکن ہو جاؤ، تو یہاں سے پارٹ 2 آف دا پروسیس شروع ہوتا ہے. اب ہم یہاں پر ہیں اس پارٹ 2 کے اندر. اور ایک اور بات کل میں نے پیش کی تھی آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ زمین اور دنیا میں کیا فرق ہے. دنیا اور ارض یعنی زمین. اور یہ کہا تھا کہ امام علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا وہ دنیاوی جنت میں سے تھی. اور میں نے پھر آپ سے یہ کہا تھا کہ زمینی جنت نہیں تھی، ٹھیک ہے، دنیاوی جنت تھی. اب دنیا اور زمین کے درمیان ایک فرق ہے. ٹھیک ہے، اس کا فرق ڈیپ ہے، البتہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے. صرف میں 1 یا 2 منٹ میں آپ کو بریف کر کے بتا دوں. وہ یہ کہ زمین، جس کو عربک میں ارض کہا جاتا ہے، وہی موجود خارجی ہے. یعنی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو لینڈ ہے اور یہ جو روڈز ہیں، یہ سب زمین ہے. یہ سب زمین ہے جو آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے اپنے وجود کے باہر. ٹھیک ہے، لیکن دنیا کیا ہے؟ دنیا زمین نہیں ہے. دنیا اس فزیکل زمین کو نہیں کہتے. کس چیز کو کہتے ہیں دنیا؟ دنیا یعنی انسان کا تعلق زمین سے. دنیا یعنی انسان کا تعلق زمین سے، ایک کنیکشن، ایک ارتباط زمین کے ساتھ. اور زمین میں تمام جو امور ہیں، تمام جو انسان کے روابط ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو دنیا کہا جاتا ہے. بس دنیا یعنی زمین سے تعلق. البتہ ایک اور یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ البتہ مہم ہے کہ یہ جو ارض ہے عربک میں، ہم جس کو فارسی میں اور اردو میں زمین کہتے ہیں، فقط زمین کو نہیں کہتا. زمین از ناٹ اونلی دس فزیکل تھنگ. زمین 2 چیزوں کا نام ہے. زمین 2 چیزوں کا نام ہے. ایک یہ جو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اپنے وجود سے باہر، اس کو زمین کہتے ہیں. پلس فلسفی اور فلسفیکل اعتبار سے زمین اس مادی استعداد کو کہتے ہیں، مٹیریلسٹک کیپیبلٹیز کو کہتے ہیں. صحیح ہے. انسان جو کہ یہاں بھیجا جاتا ہے اور دنیا کے اندر، زمین کے اندر، یہاں پر دنیا سے مراد یہ ہے کہ انسان کا تعلق اس زمین سے.
اس کیپیبلٹی سے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے آپ دیکھیں قرآن کے اندر یہ آیت آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الحیات الدنیا, بے شک حیات دنیا, لعب و لہو, صحیح ہے, جس کا سمپل ترجمہ کھیل کود جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اب یہ جو کھیل کود ہے, خداوند متعال نے کیا تعبیر استعمال کی ہے؟ ان الحیات الدنیا, دنیا یعنی بدن سے تعلق, زمین سے تعلق. ٹھیک ہے, ورنہ خود یہ جو آپ کو زمین نظر آ رہی ہے اپنے باہر, یہ کھیل کود نہیں ہے, بلکہ کھیل کود کیا ہے دنیا ہے. صحیح, انشاءاللہ یہ بھی واضح ہو جائے. البتہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے, صرف اس کو لکھنے کی ضرورت ہے اور لکھ کر اس کے اوپر نگاہ کر کے غور و فکر کی ضرورت ہے, تو انسان کے لیے بات واضح ہو جاتی ہے. اب یہاں پر کہا نا کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو بھیجا گیا وہ دنیا کی جنت تھی. صحیح ہے, یعنی وہ جنت, صحیح ہے, اور اس کے اندر وہ درخت, وہ شجرہ ممنوعہ جس کا تعلق دنیا سے ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے. اچھا, یہ جو میں نے آپ کے سامنے مراحل جو بالکل واضح بتائے, اراؤنڈ 8 to 10 مراحل آف خلقت, یعنی خلقت آدم, تعلیم اسما, سجدہ ملائکہ سے لے کر آخر تک زمین, یعنی زمین پہ آنے تک, یہاں تک جو بھی مراحل آپ دیکھیں, میں نے آپ کو کل بات کہی تھی کہ یہ سب انسان شناسی کے نکات ہیں. یعنی یہ میری اور آپ کی کریشن اور خلقت کے سینٹرل پوائنٹس ہیں, مرکزی نکات ہیں. یہ انسان شناسی کے پیک مطالب اور ایونٹس ہیں, انسان شناسی کے پیک پروسیسز ہیں. یہ تمام کے تمام ملائکہ کا سجدہ کرنا, شجرہ ممنوعہ سے جو ہے وہ منع کرنا کہ نہیں کھاؤ, یہ سب امپورٹنٹ ہے. اگر ہم ان مراحل کو نہیں پہچانیں گے, ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ ہماری خلقت کیسے ہوئی ہے. اور کل یہ بات کہی تھی کہ قصہ یہ حضرت آدم در حقیقت ہم سب کا قصہ ہے. کیوں؟ کیونکہ خلقت انسان کا قصہ ہے یہ, اور ہم انسان ہیں. اور یہ بات پھر کہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو جب خداوند متعال نے جنت میں بھیجا تو در حقیقت آدم کو بدن کی طرف توجہ دلانا ضروری تھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند نے, اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں, جواب ہیں بلکہ ہو سکتے نہیں بلکہ اس کے دو جواب ہیں. ایک تو یہ خداوند متعال نے حضرت آدم کی روح بھی بنائی اور بدن بھی. انسان از اے کمبینیشن آف باڈی اینڈ سول. ٹھیک ہے, تو جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں وارد ہوئے تو وہ اس قدر جذبہ الہی میں غرق تھے, میلٹ ڈاؤن ہو چکے تھے کہ ان کو اصلاً بدن کی طرف توجہ ہی نہیں تھی. اصلاً اسی وجہ سے جنت میں بھوک نہیں ہوتی لیکن کھانا ہوتا ہے, پیاس نہیں ہوتی لیکن پینا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان غرق ہے جنت کے اندر. باڈیلی احکام بدن جنت کے اندر لاگو نہیں ہوتے. اگرچہ بدن موجود ہے لیکن احکام اس یعنی جس طرح ہم دنیا کے اندر احساس کرتے ہیں بھوک اور پیاس کا, اور آپ کو جنین کی بھی مثال دی تھی کہ جس طرح جنین رحم مادر کے اندر بھوک کا احساس نہیں کرتا لیکن غذا کو تناول کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اصلاً اس مرحلے خلقت میں ہے اور اس جذبہ مادری کے اندر جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کے اندر وہ غرق ہے. صحیح ہے. اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام جذبہ الہی میں مشغول ہیں, توجہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ کیوں حضرت آدم علیہ السلام کو, دیکھیں یہ تو کنفرم بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر آنا ہے. There is no way, he has to come. کیوں؟ اگر آپ کو یاد ہو, سب سے پہلی بات جو خداوند متعال نے ملائکہ کے ساتھ کی تھی
ٹھیک ہے، آج کی زبان میں شعر کی تھی، صحیح ہے، وہ کیا تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فی الارض خلیفہ، یعنی یہ خلیفہ ہم نے بنایا ہے، جعل کیا ہے زمین میں، اگرچہ صرف زمین کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام عوالم وجودی کے لیے، لیکن فی الارض یعنی اس خلیفہ کو زمین میں آنا ہے اور زمین میں بادشاہت کرنی ہے، حکومت کرنی ہے، زمین میں اس خلیفہ کو امامت کرنی ہے، زمین میں اس خلیفہ کو اسماء خدا اور اسماء الہی کو تجلی بخشنی ہے۔ یہ خلیفہ کا کام ہے، زمین میں یہ کام ہونا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اب حتماً زمین میں آنا ہے، اس کے لیے he has to undergo this process۔ کون سا پروسیس؟ تعلیم اسماء، ملائکہ کا سجدہ کرنا، بہشت میں ساکن ہونا، شجرہ ممنوعہ سے منع ہونا اور اس کو تناول کرنا، اور شجرہ سے تناول کرنے کے بعد بدن کا عریان ہونا، اور اس کے بعد زمین میں استقرار پانا، سکون پانا، ساکن ہونا۔ یہ تمام پروسیس حضرت آدم علیہ السلام کو طے کرنا ہے زمین میں آنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام اس شجرہ سے نہ کھاتے پھر تو وہ زمین میں نہیں آتے، کیونکہ بدن عریان نہیں ہوتا، توجہ پہ بدن محقق نہیں ہوتی۔ ممکن ہے آپ کی بات صحیح ہو، لیکن اگر یہ ہو جاتا، جس طرح اگر یہ ہم فرض کریں اگر یہ ہو جاتا شجرہ سے وہ نہ کھاتے، پھر بھی خداوند متعال کو حضرت آدم کو زمین میں بھیجنا ضروری ہے۔ اساطیر یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہو جاتا شجرہ سے نہ کھاتے، شیطان کے وسوسے میں نہیں آتے، تو خدا کسی اور راستے سے حضرت آدم کو زمین میں بھیجتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ بات کلیئر ہے۔ اب یہاں پر اس وسوسے کے بارے میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ آیا سورہ اعراف کی آیہ نمبر 22 میں یہ آیا ہے کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، بس شیطان نے اپنے مکر و فریب سے ان دونوں کو ان کے مقام اور منزلت سے گرا دیا۔ کیسے؟ ان کو شجرہ سے نزدیک کر کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو شیطان نے ان کو وسوسہ کیا اور ان کے وجود میں انفلٹریٹ کیا، کہ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، آج نہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جب شجرہ سے کھا لیا، تناول کیا، نتیجے میں سوآتہما، یہ اس کے بارے میں بات کرنی ہے ابھی۔ بدت لہما سوآتہما، سوآت کا ظہور ہوا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے سوآت ظاہر ہو گئے۔ یعنی کیا سوآت ظاہر ہو گئے؟ یعنی ان کا حیوانی پہلو ظاہر ہو گیا۔ اور حیوانی پہلو کہاں ہوتا ہے؟ اس کے انسان کے بدن میں۔ انسان کا بدن یعنی اس کا حیوانی پہلو، اس کا اینیملسٹک پہلو، ٹھیک ہے۔ اب شجرہ کے کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بدن کی طرف توجہ ہو گئی۔ یعنی کیسے توجہ ہوئی؟ اس کے کھانے سے جذبہ الہی سے تھوڑا باہر آئے اور دیکھا کہ میرا بدن بھی ہے۔ جیسے توجہ ہوئی، یہ سیکنڈز کا معاملہ نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے۔ ہم یہ مت سمجھے کہ پہلے انہوں نے درخت کھایا، پھر آفٹر 5 منٹس بدن کی طرف توجہ ہوئی، پھر آفٹر 5 منٹس ان کا بدن عریان ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ تمام ایک ہی آن میں ہوا ہے، ایک ہی ٹائم میں یہ سب ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم ٹائم والے لوگ ہیں، صحیح ہے، کیونکہ ہم دنیا میں ہیں، دنیا میں ٹائم ہے، زمان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دنیا سے باہر جب انسان کی موت ہوتی ہے، موت کے بعد زمان نہیں ہے۔ اگرچہ عالم برزخ میں زمان ہے، لیکن قیامت میں اصلاً زمان نہیں ہے۔ اگرچہ میں کہہ دوں وہ یہ کہ برزخ میں زمان ہے، ٹائم ہے، لیکن وہ زمان نہیں ہے جو دنیا والا زمان ہے، اوکے؟ وہ ٹائم نہیں ہے برزخ میں جو دنیا کے اندر ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ اب یہ جو ہوا، شجرہ سے کھایا، پھر ظہور سوآت ہوا، اپنے بدنی پہلو کی طرف توجہ ہوئی، یہ سب ایک ہی آن میں ہوا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا
جیسے یہ کام ہوا فوراً یہ کام ہو گیا. ٹھیک ہے, اپنے حیوانی پہلو کی طرف توجہ ہوئی. ٹھیک ہے, نتیجے میں کیا ہوا, بدن عریان ہو گیا. اگرچہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں توجہ ہوئی, یہ حیوانی پہلو پہلے بھی تھا. صحیح ہے, یہ یاد ہے, یہ آپ نہ بھولیں. صحیح ہے, یہ حیوانی پہلو پہلے بھی موجود تھا, بدن پہلے بھی موجود تھا. صحیح, لیکن توجہ اب آئی ہے, اور نتیجے میں بدن کے جو عیوب تھے, بدن کے جو خاص اندام ہے جس کو عیب بدن کہا جاتا ہے, وہ سامنے آ گئے. وہ ظہور ان کا ظاہر ہونا شروع ہوا. ٹھیک ہے, اور اس کی طرف توجہ ہوئی. کیوں یہ کام ہوا؟ کیونکہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب وسوسہ کیا, ٹھیک ہے, اور مکر و فریب سے اس نے کام لیا, تو اس نے اپنے اس مکر و فریب اور ہیلے کے اندر جو پلاننگ کی تھی, اس پلاننگ میں اس نے یہ کوشش کی کہ حضرت آدم کے وجود میں ان کا بدن زیادہ نمایاں کیا جائے بجائے اس کے کہ ان کی حقیقت کو نمایاں کیا جائے. شیطان جانتا تھا کہ حضرت آدم کی حقیقت ان کا بدن نہیں ہے بلکہ ان کی روح ہے, ان کا نفس ہے. لیکن حضرت آدم کو اس طرح وسوسہ کیا کہ حضرت آدم یہ سمجھنے لگے, اچھا مائی باڈی از مائی حقیقت. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کام ہوا, اور پھر ظہور سوآت ہوئے. بس بدن کی طرف توجہ, اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے ایک نیو بورن بیبی کی طرح. صحیح ہے, ایک نیو بورن بیبی جب بورن ہوتی ہے, پیدا ہوتی ہے, ولادت ہوتی ہے اس کی, اصلاً اس کی توجہ بدن کی طرف نہیں ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے, اس کا سارا ہم و غم اس کی غذا ہے, رونا دھونا ہے, اور اس کو دودھ ملنا چاہیے, جب بھی اس کو بھوک لگے فوراً اس کو دودھ پلایا جائے, یہ ساری چیزیں. بدن کی طرف توجہ نہیں ہے. اگرچہ بدنی احکام کی طرف توجہ ہے اس کی, جیسے اس کو بھوک لگتی فوراً جو ہے وہ اب اپنے بھوک لگتی ہے, اس کو احساس ایسا ہو رہا ہے, لیکن رحم مادر میں اس کو احساس بھوک کا نہیں تھا. اگرچہ بھوک جو ہے وہ اگرچہ اس کو غذا دی جا رہی تھی رحم مادر میں, لیکن دنیا میں آنے کے بعد آہستہ بھوک کا بھی احساس ہو رہا ہے, اور جیسے بھوک کا احساس ہو رہا ہے فوراً اس کو جواب دیا جا رہا ہے اور اس کو غذا فراہم کی جا رہی ہے. لیکن کس چیز کی طرف توجہ اب بھی نہیں ہے؟ ولادت کے بعد بھی اپنے بدن کے عیوب کی طرف توجہ نہیں ہے. اس کو جب پیمپر کرایا جاتا ہے, 1 سال کا ہوتا ہے, 1.5 سال کا ہوتا ہے, حتیٰ 2-3 سال کا بھی ہوتا ہے, یا 2.5 سال کا, تب بھی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ صرف پیمپر میں اپنے گھر میں گھومتا رہا, اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں, لیکن جب 4 سال کا ہوتا ہے, 5 سال کا ہوتا ہے, وہ اس کی ڈپینڈس آن ہز میچورٹی, سینس آف میچورٹی اس کی کتنی جلدی آگے بڑھتی ہے, اس لیے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. میں ایک نارمل جو بچہ ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں, کہ جب وہ 4-5 سال کا ہوتا ہے, وہ حاضر نہیں کہ سب کے سامنے اپنے کپڑے بدلے. وہ واش روم میں جا کے بدلے گا یا اپنے کمرے میں جا کے بدلے گا. وہ کوشش کر کے میری باڈی کے عیوب اور اندام نمایاں نہ ہو. بعض بچے حتیٰ یہاں تک حساس ہوتے ہیں, بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو نہیں پسند ہے کہ وہ ہاف سلیوز کا شرٹ پہنے, ان کو نہیں پسند ہے ان کو ہاتھ بھی ظاہر ہو, ان کو فل سلیوز کا شرٹ پہننا ہوتا ہے. تو اب یہ جو ہے انسان کے جو بدن کے جو عیوب ہیں وہ بچے کے لیے بھی حساس اور سینسیٹیو ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک بچے کے لیے اگر سینسیٹیو ہیں تو آپ مجھے بتائیں, ایک انسان جو بالغ ہو جاتا ہے, وہ بڑا ہو جاتا ہے, ذہنی طور پہ میچیور ہو جاتا ہے, تو وہ تو پسند نہیں کرے گا کہ وہ باہر گلی میں جو ہے وہ عریان ہو کر جائے اور اپنے عیوب کو ظاہر کرے, بدن کے عیوب کو. کیونکہ ایسا انسان اپنی طبیعت کو فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے اس خلقت کو جو اس نے طے کیے ہیں, خلقت کے جو مراحل طے کیے ہیں, وہ آپ دیکھیں اسی کو فالو کر رہا ہے, اپنی فطرت پہ باقی ہے وہ. کیونکہ اس کو پتہ ہے اپنے سب کانشیس میں جو مراحل طے ہوئے ہیں اس کے خلقت کے, اس کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ٹھیک ہے, جنت میں بدن کی طرف توجہ ہوئی, عیوب بدن ظاہر ہوئے, فوراً اپنے آپ کو ڈھانپا. ٹھیک ہے, درخت کے پتوں سے اور
چیزوں سے ڈھانپا اپنے آپ کو فوراً. ٹھیک ہے, تو اب آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو آج کل سلوگن لگایا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, میں جو کچھ کروں, صحیح ہے, اٹس مائی اون وش اینڈ مائی اون ول اینڈ مائی اون فریڈم, مائی اون باڈیلی فریڈم, میرا جسم میری مرضی. مجھے بتائیں, یہ خلقت انسان کے خلاف نہیں ہے؟ یہ خود انسان کے جد اعلیٰ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کے خلاف ہی یہ سلوگن نہیں ہے. کیونکہ جیسے ان کو جنت میں اپنے بدن کی طرف توجہ ہوئی, ان کا بدن عریان ہوا, فوراً اپنے آپ کو ڈھانپا. یہ انسان کا نیچر ہے. ٹھیک ہے, ڈکشنری معنی میں اب نیچر ہے, فطرت ہے, واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے, صحیح ہے. تو یہ سلوگنز, یہ سب کیا ہے؟ یہ آیا مسلمان کے سلوگنز ہیں, میرا جسم میری مرضی, ٹھیک ہے, عورت مارچ اور یہ فلاں ڈھمکانا جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں, تو دس از ناٹ سینسیبل. یہ جو بھی سلوگنز سینسیبل سلوگن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ خود حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے مراحل جو ہم نے آپ کے ذکر کی اس کے بالکل خلاف ہے یہ سلوگن. اوکے, تو آپ دیکھیں, اگر ہم قرآنی آیات میں غور کریں, دینی معارف میں اسلام نے جو عظیم معارف ہمیں بتائے ہیں ان میں غور و فکر کر کے آپ آسانی سے جو طبیعی نتیجے ریزلٹس لے سکتے ہیں وہ آپ آسانی سے لے سکتے ہیں غور و فکر کرنے کے بعد, جس طرح میں نے آپ کے سامنے ایک نتیجہ لیا. بس اب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا جذبہ الہی سے باہر آ گئے, صحیح ہے. بعد میں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال, میرے ذہن میں 40 سال ہے, فی الحال 40 سال ہی ہیں, آئی ایم شیور 40 سال توبہ کی. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ان کو اس واقعے کے بعد حبوط کا خطاب آیا, زمین میں بھیجا گیا, اور چونکہ زمین میں بھیجا گیا یعنی مادہ, میٹر, ایک مٹیریلسٹک دنیا میں بھیجا گیا, تو ان کو بہت ہی افسوس ہوا, اس قدر وہ اداس ہو گئے, اس قدر انہوں نے گریہ کیا کہ روایات میں ہے کہ بعض افراد, بعض شخصیات, ہستیاں ایسی ہیں جن کو بکائین کہا جاتا ہے, بہت زیادہ بکا کرنے والے, بہت زیادہ گریہ و زاری کرنے والے. ان میں سے ایک شخصیت خود حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ جنت سے نکالنے جانے کے بعد, زمین میں بھیجنے کے بعد انہوں نے کئی سال گریہ کیا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آئیں گے بعد میں. قصہ حضرت آدم کا یہ بہت ہی اہم حصہ ہے, اور پھر انہوں نے توبہ کی, کس طرح توبہ کی, اور یہ سارا پروسیس کیا ہے توبہ کا, انشاءاللہ we will talk about this. اب عجیب ایک اور نتیجہ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ ایک کمپیریٹیو انالیسس بٹوین حضرت آدم اینڈ اس. ہم جو اس وقت دنیا کے اندر ہیں اور وہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو جنت کے اندر ہیں. دیکھیں کمپیریزن کیا ہے. جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ. جب میں آپ کے سامنے حضرت آدم کہوں تو آپ بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو جدا نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ان مراحل کو طے کر رہی ہیں, انہی خلقت کے مراحل کو طے کر رہی ہیں. اب یہ دونوں ہستیاں کہ سلام ہو ہمارا ان کے اوپر, جذبہ الہی میں غرق ہیں جب جنت میں آئے تھے, اور شجرہ ممنوعہ سے تناول کرنے سے پہلے خدا کے جذبے میں گھر کے بدن کی طرف اصلاً توجہ نہیں ہے, بھوک کا احساس نہیں ہے, کھانا ہے بھوک کا احساس نہیں ہے. لیکن ہم دنیا میں اس وقت جو ہم اس وقت موجود ہیں, ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہم بجائے اس کے کہ خدا کے جذبے میں غرق ہوں, ہم بدن اور بدن کے احکام میں غرق ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے. ہم کس قدر بدن کے احکام میں غرق ہیں, کس قدر صبح سے لے کر شام تک اپنی باڈی کو سونا, کھانا, پینا, عیش کرنا, مزے اڑانا, یہ سب کیا ہے؟ بدن کے احکام نہیں ہے تو کیا ہے؟ روح کے احکام تو نہیں ہے. So we must think about this. اب جب دنیا میں جب بدن کی طرف توجہ ہوئی, تو بدن کی طرف توجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب سختیوں کا آغاز ہے, اب زحمت کا آغاز ہے, اب ہارڈ ورک کا آغاز ہے, اب مشقتوں کا آغاز ہے.
کیوں؟ کیونکہ دنیا کی زندگی سختی کی زندگی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو زحمتوں میں اور مشکل میں خلق کیا ہے. اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو بدن کی طرف توجہ ہوئی تو یہاں پر خدا نے در حقیقت دو کام کیے. ایک دیکھیں یہاں دو کام ہیں. آیت نمبر 117 آف سورہ طٰہٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَقُلْنَا یا آدم، اے آدم، اِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ، یہ تمہارا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور تمہاری زوجہ کے لیے بھی دشمن ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. اب دیکھیں خدا کس طرح وارننگ دے رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کہ یہ ابلیس تمہارے لیے، تمہاری بیوی کے لیے، زوجہ کے لیے دشمن ہے. خیال رکھنا آدم کہ یہ تمہیں جنت سے نہ نکالے، یہ تمہیں جنت سے نہ نکال دے، کہ اگر اس نے تمہیں جنت سے نکال دیا تو تم زحمت میں اور مشکل میں پڑ جاؤ گے. فتشقا، مشقت، سختی. لیکن ہو گیا، شجرہ سے کھایا اور جنت سے نکال دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور نتیجے میں زحمت اور سختیاں. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں. یعنی اب کیا مطلب زحمت اور سختیاں؟ پہلے بھوک کا احساس نہیں تھا، اب بھوک بھی لگے گی. پہلے پیاس کا احساس اور تشنگی کا احساس نہیں تھا، اب تشنا بھی ہوں گے حضرت آدم. اب انسان کو تشنگی کا بھی احساس ہوگا. اب انسان کو محنت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی، روزی کمانی پڑے گی. اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، حلال روزی کے لیے تگدو کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی. یہ اگرچہ دیکھیں، یہ اس کو آپ نیگیٹو انداز میں نہ لیں کہ یہ سب نیگیٹیوٹی، یہ کیا سختیاں ہیں اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں، واٹ آل دس. نہیں، یہ فضیلت بھی ہے. صحیح ہے. میں آپ کے سامنے ابھی ایک واقعہ بھی سناتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حواریون. صحیح ہے، حواریون. حواریون نے عیسیٰ علیہ السلام، ان کا رزق ہمیشہ آسمان سے آتا تھا. جس طرح بنی اسرائیل کا رزق جس کو من و سلوہ مثلا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ان کو جتنا بھی کھانا پینا سب کچھ فری آف کاسٹ، وداؤٹ کوکنگ، سب کچھ آسمان سے نازل ہوتا تھا بنی اسرائیل کے لیے. حواریون عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ سب کچھ آسمان سے آتا تھا، ریڈی ٹو ایٹ یعنی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر حواریون عیسیٰ نے ایک دن پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اے عیسیٰ، اے نبی خدا، کیا ہم سے بھی کوئی مقرب الی اللہ ہے؟ کیا ہم سے بھی کوئی خدا کے قریب ہے، یا صرف ہم ہی خدا کے سب سے زیادہ قریب ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو جو کچھ ملتا ہے وہ سب دنیا کے اندر مفت ملتا ہے، اور سب کچھ آسمان سے ریڈی آ رہا ہے، ریڈی میڈ چیزیں آ رہی ہیں، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی. تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی اچھا جواب فرمایا کہ تم سے مقرب اور نزدیک خداوند وہ ہے کہ زحمت اور محنت کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے حلال روزی کماتا ہے اور کھاتا ہے. اب یہ سن کر حواریون نے ریکویسٹ کی حضرت عیسیٰ سے، اب ہمیں جو ہے آسمان سے فری آف کاسٹ بغیر محنت کے روزی نہیں چاہیے، ہم خود اپنی محنت سے اپنی روزی، حلال روزی کمائیں گے اور کھائیں گے. تو یہاں پر پھر اس دن کے بعد، اس واقعے کے بعد حواریون عیسیٰ نے کام کاج کرنا تلاش کیا، شروع کیا. اب ظاہر سی بات ہے، آج کی طرح اس زمانے میں کمپنیز تو نہیں تھی، بینکس تو نہیں تھے کہ وہاں پر سی وی دینے جائیں گے اور جاب اپلائی کریں گے. نہیں. ٹھیک ہے. اور اے سی کے اندر جو ہے وہ ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے آرام سے جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کام کرنا، فری لانسنگ کا اس طرح کا کام نہیں تھا اس زمانے میں. انہوں نے اب جیسے یہ احادیث میں بھی یہ ساری باتیں احادیث کے اندر موجود ہیں. دیکھیں احادیث نے کس قدر ائمہ معصومین علیہم السلام نے اور رجال یعنی راویوں نے کس طرح یہ احادیثیں ہم تک پہنچائی ہیں. ایک تو ائمہ نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں. کیا مطلب حدیثیں بیان کی ہیں؟ یعنی یہ کہ دیکھیں قبل از اسلام
یہ میں آپ کو بہت کلیدی اینڈ کی پوائنٹ بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ قبل از اسلام جو بھی تاریخ ہمیں ملتی ہے اوتھینٹک، مستند، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، دیگر انبیاءوں کے زندگی کے واقعات، دیگر قوموں کے زندگی کے واقعات، یہ سب کچھ ائمہ کے کلام میں موجود ہمیں ملتا ہے اوتھینٹسٹی کے ساتھ. صحیح ہے. اگر آپ کو اسلام سے پہلے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت آدم سے پہلے جو خلقت کے مراحل طے ہوئے وہاں سے لے کر اب تک، یعنی اب تک سے مراد بعثت نبی اکرم تک، یعنی اسلام کے ظہور سے پہلے جو تاریخ آپ کو ملتی ہے انبیاء کی، یہ سب ائمہ علیہ السلام کے ائمہ علیہ السلام کے کلام میں ملتی ہے. یہ تو ایڈٹ ہو جائے گا. جتنی بھی تاریخ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حتیٰ قبل از خلقت آدم، ٹھیک ہے، اور جو کنورزیشن آپ کے سامنے پیش کی، ایک تو آیات میں موجود ہے، اس کی تفصیلات احادیث میں، تو وہاں سے لے کر بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تک، یعنی اسلام کے ظہور سے پہلے تک جو تاریخ آپ کو انبیاء کی ملتی ہے اوتھینٹک وداؤٹ اینی ڈسٹورشن، وہ آپ کو ائمہ علیہ السلام کے کلام میں ملتی ہے، ان کی احادیث میں ملتی ہے. اوتھینٹک آپ کو تاریخ وہاں ملے گی. تو یہ حواریون عیسیٰ کو جو واقعہ یہ بھی احادیث میں موجود ہے، کلام ائمہ میں موجود ہے. تو بس انہوں نے حضرت عیسیٰ سے ریکویسٹ کی کہ آج سے ہم خود محنت کریں گے، کام کریں گے، اپنی حلال روزی خود کمائیں گے. اور پھر روایات میں ملتا ہے کہ وہ جاتے تھے، لوگوں کے کپڑے دھوتے تھے اور اجرت کماتے تھے، سیلری لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کام کاج کی کتنی اہمیت ہے، محنت کی کتنی اہمیت ہے. اچھا، اب اگلا ٹاپک یہاں پر یہ کہ شیطان نے، یا اگرچہ میں آپ کے سامنے اشارہ کر چکا ہوں لیکن تھوڑا اور اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان نے وہ کون سا مغالطہ پیش کیا، کون سا وہ مغالطے کا طریقہ اپنایا، وہ کون سی مسکنسیپشن اس نے کریٹ کی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں کہ جس کے نتیجے میں یہ سارے واقعات پیش آئے اور توجہ پہ شجر ممنوعہ سے تناول کیا اور پھر کھایا اس کو، اینڈ دین توجہ پہ بدن. وہ یہ کہ پہلے بھی کہا تھا انسان کی دو پہلو ہے، ایک من اور ایک تن، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک من حقیقی اور ایک من غیر حقیقی. من یعنی میں، فارسی میں چونکہ اس کو کہنا زیادہ آسان ہے اس وجہ سے ہم اس کو من کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں بجائے اس کے کہ میں. اب میرے کو میں حقیقی تھوڑا دشوار بن جاتا ہے زبان کے اوپر اس کو تلفظ کرنا، لیکن من حقیقی کہنا آسان ہے. اب من حقیقی انسان کی روح ہے، اس کا نفس ہے، یعنی نان باڈیلی جو انسان کے پہلو ہیں وہ اس کا من حقیقی ہے. ٹھیک ہے، اور من غیر حقیقی وہ کیا ہے، اس کا بدن ہے انسان کا. اب شیطان نے یہ کیا کہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ کو درخت، ٹھیک ہے، یہ آیت اب میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے والی ہے، ابھی تک ہم نے پیش نہیں کی یہ آیت. ٹھیک ہے، یہ بھی آیت آپ کے سامنے آنے والی ہے کہ وہ مغالطہ کیا تھا. صحیح ہے، وہ مغالطہ اس کے اندر مزید ڈیٹیلز موجود ہیں، یعنی چھ من حقیقی من غیر حقیقی کا مغالطہ پیش کیا. اس کو ہم ابھی ڈیفائن کریں گے آیت قرآن کریم سے سورہ طٰہٰ کی 120 سے. لیکن اس سے پہلے میں ایک دو پوائنٹس آپ کو بتا دوں. وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے اس کے اپنے بدن کی طرف توجہ دلائی کہ اے آدم تیرا یہ من حقیقی ہے. صحیح ہے، اب من حقیقی کو اگر ہم واقعاً دیکھیں، اب دو تعبیریں ہیں، اب دو حقیقتیں ہیں. اب چھوڑ دیں اس کو، دو حقیقتیں ہیں، دو تعبیریں، لیکن دو لفظ استعمال ہوئے. اس کا ہم یہ علم الاخلاق اور فلسفے کے اندر اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. وہ کیا ہے، ایک ہے روح، ایک ہے نفس. صحیح ہے، شاید ممکن ہے اس کے اوپر ہم کل آ جائیں، کل کے سیشن میں. صحیح ہے کہ مثلا قرآن کے اندر یہ آیا کہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ یتوفی الانفس، کہ خدا نفوس اور نفس کو وفات دیتا ہے. ہم کہتے ہیں نا وفات، فلاں کی وفات ہو گئی.
صحیح ہے، فلاں کا انتقال ہوا، تو یہ وفات کا لفظ توفی سے ہے، خدا نفس کی توفی کرتا ہے. اب یہ قرآن کے اندر آیا ہے. اسی طرح روح سے بھی تعبیر کی گئی. اب یہ کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین روح اینڈ نفس؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اگرچہ خطبہ فدقیہ میں غالباً حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے دقیقاً ان تعبیرات کو استعمال کیا ہے اس توحیدی خطبے کے اندر، صحیح ہے. لیکن اجمالاً اور مختصر سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب انسان کے اوپر موت آتی ہے، جب موت ہوتی ہے انسان کی، تو موت کیا کرتی ہے انسان کے ساتھ؟ آپ بتائیں، موت کیا کرتی ہے انسان کے ساتھ؟ موت در حقیقت نفس اور بدن کے درمیان جدائی کا نام ہے. دیٹس اٹ، سو سمپل. موت کیا ہے؟ نفس اور بدن کے درمیان جدائی. بدن کی موت ہوتی ہے، نہ کہ نفس انسان کی، نہ کہ روح انسان کی موت ہوتی ہے، صرف بدن کی موت ہوتی ہے. بس انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی روح ہے، اس کا نفس ہے. یہ حقیقت انسان ہے. شیطان نے بدن کو، جسم کو آدم کا حقیقی من دکھایا جو کہ زوال پذیر ہے. آپ دیکھیں لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی آپ سے کہ بدن فانی ہے، بدن فنا ہو جاتا ہے، اس کا زوال افول ہو جاتا ہے بدن کا، لیکن روح اور نفس کا زوال نہیں ہوتا. اب آدم علیہ السلام جو کہ غرق تھے جذبہ الہی میں، ان کو یہ وسوسہ ڈال رہے ہیں حضرت شیطان کے، بھائی تمہارا بدن تمہارا حقیقی من ہے. جبکہ شیطان جانتا ہے کہ یہ بدن زوال پذیر ہے، پھر بھی یہ کام کر رہا ہے. دیکھیں اب یہاں پر اچھا خدا کی قسم کھا کر بھی یہ کام کیا ہے. اب آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں، زیادہ ویٹ نہیں کرتے ہیں کہ فوسوس الیہ الشیطان قال، شیطان نے حضرت آدم کو وسوسہ کیا اور کہا یا آدم، شیطان کہہ رہا ہے یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. اس آیت میں دو لفظ کی طرف آپ کو توجہ دلانی ہے، ایک شجرۃ الخلد اور وملک لا یبلی، کہ اے آدم کیا میں تمہیں اس درخت کی طرف رہنمائی کروں کہ اگر تم نے اس کو کھا لیا، اس سے تم نے تناول کیا تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور کیا میں تمہیں اس ملک کی طرف رہنمائی کروں، اس مملکت کی طرف، اس ایسی بادشاہت کی طرف رہنمائی کروں کہ جو لا یبلا ہے. لا یبلا یعنی جو کبھی بھی زائل نہیں ہوگی. یہ دو چیزوں کی نسبت حضرت آدم کو وسوسہ کیا شیطان نے، ایک ان کی جاویدانگی کی طرف، صحیح ہے، کیونکہ سب سے پہلے حضرت آدم کو یہ پتا کہ تمہارا بدن ہے، اور اے آدم تمہارا یہ بدن زوال پذیر ہے. اب آیا تم چاہتے ہو آدم کہ تمہاری رہنمائی کروں ایسے درخت کی طرف کہ اگر اس سے تناول کیا تو تمہارا یہ بدن ہمیشہ زندہ رہے گا؟ دیکھیں کس قدر مکار ہے شیطان. ایک طرف سے حضرت آدم کو بتا رہا ہے کہ تیرا یہ بدن، تیرا یہ حقیقی من ہے جو کہ زوال پذیر ہے، ختم ہو جائے گا ایک نہ ایک دن، موت آ جائے گی اس کو. دوسری طرف سے حضرت آدم کو کہہ رہا ہے اس شجرے سے کھاؤ تاکہ تمہارا بدن ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، اور تمہیں ایک ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، ختم ناپذیر ہے. اور پھر شیطان نے کہا کہ میں تمہارا نصیحت اور خیر خواہ ہوں. میں قسم کھا کر کہی شیطان نے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. I am your well wisher. میں تمہاری خیر چاہتا ہوں آدم، تمہاری اچھائی چاہتا ہوں، میری بات مانو. روایت کے اندر ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے اس درخت کو کھایا، تو حضرت آدم نے فرمایا کہ میں نے آج تک، یہ دیکھیں جملہ حضرت آدم سلام اللہ علیہ فرماتا ہے کہ میں نے آج تک کسی سے جھوٹی قسم نہیں سنی تھی، اور فرماتا ہے کہ میں نے اصلا تصور ہی نہیں کیا تھا کہ کوئی مجھ سے اس طرح بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اس طرح جھوٹ بولے گا قسم کھا کر، وہ بھی خدا کی قسم کھا کر. لہذا تاریخ عالم میں سب سے پہلا جھوٹ بولنے والا شیطان ہے. جھوٹ کو انوینٹ کرنے والا کون ہے؟ انسان نہیں ہے بلکہ شیطان ہے.
تو بس جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ شیطان کی پیروی میں ہے. جو انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کر پشیمان نہیں ہوتا ہے اور جھوٹ کے اندر جھوٹ اندر جھوٹ اندر جھوٹ، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ شخص ولایت خدا سے آہستہ آہستہ خارج ہوگا اور ولایت شیطان میں آتا چلا جائے گا. صحیح ہے، کیونکہ شیطان کا پیروکار ہے. اس کو ہم نہیں کہیں گے، جھوٹے کو کبھی بھی ہم نہیں کہیں گے کہ یہ امام علی کا شیعہ ہے. اگرچہ ہاں اگر سر توبہ کر لی وہ الگ بات ہے، لیکن عملاً پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو جھوٹ چونکہ شیطان نے انوینٹ کیا ہے. اور شیعہ ہم کس کو کہیں؟ لغوی معنی، شیعہ کا لغوی معنی، شیعہ کا ڈکشنری معنی یہ فالوور، پیروکار. تو ڈکشنری اعتبار سے جو جھوٹ بولتا ہے وہ شیطان کا شیعہ ہے، شیطان کا فالوور ہے وہ. صحیح ہے. انشاءاللہ کل ہم شیطان کے اوپر مزید بات کریں گے. ٹھیک ہے، ممکن ہے انشاءاللہ، دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اور انسان کے جو وجودی مراتب ہے، انسان کا جو وجود ہے اس کے لیولز کیا ہیں، باتیں بہت زیادہ ہیں. آپ دعا کریں کہ اس ماہ رمضان میں اس پورے کورس کو ہم کور کر پائیں، کہ امید ہے 25-26 رمضان تک یہ کورس کور ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی